الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حام رواہ البخاری۔ مسلمانوں کے اندر باطل اعتقادات کی اس قدر بھرمار ہے کہ ہمارا کوئی بھی اسلامی مہینہ ایسا نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت نہ پائی جاتی ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا ماہ محرم کے اندر دنیا بھر کے شرکیہ اعمال اور بدعات کو انجام دیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہ جانے کتنی خرافات مسلمانوں نے کی۔ یہ مہینہ ابھی گیا نہیں، دوسرا مہینہ جو آیا ماہ سفر، اسے بہت سارے مسلمان منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا اعتقادات پائے جاتے ہیں۔ آخر بدھ کو خصوصی نماز پڑھنا اور اس مہینے کو منحوس جاننا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ سال کو، نہ مہینے کو، نہ دن کو، نہ کسی ٹائم کو، نہ کسی شہر کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے نہ تو منحوس قرار دیا ہے، نہ وہ بذات خود اپنے میں وہ برا ہے۔ ہم نہ سال کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ مہینے کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ وقت کو برا کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا تو کہتے ہیں ہمارے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے۔ یہ کہنا قطعاً اسلام کے اندر منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام دنوں کو بنایا ہے، مہینوں کو بنایا ہے، ساری ٹائمنگ کا وہی الٹ پھیر کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان کو برا کہتے ہیں، ان کو منحوس سمجھتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ اسلام کے اندر نہ کوئی چھوت چھات ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ دوسرے کو لگ جائے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ سفر منحوس نہیں ہے، اور نہ کوئی خاص پرندہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی موت کی خبر ہو، یا اسے ہم منحوس سمجھیں، یا اس سے ہم بہت باطل اعتقاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے کچھ ہونے والا ہے، اس کے اڑنے سے کچھ ہونے والا ہے، اس کے دائیں بائیں ہونے سے کوئی مسئلہ ہماری تقدیر کا بننے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اور ساری چیزوں کو واضح کر دیا گیا ہے اس کھلی کتاب کے ہوتے ہوئے۔ اور اسلام جسے بتایا گیا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی جو راتیں ہیں اسی طریقے سے دن جو ہے اسی طریقے سے اس کی راتیں بھی ہیں، ایک دم بالکل واضح اور روشن چیزیں ہیں، سب چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں ہم کسی باطل اعتقاد کو لے کر کے یا بدعات کو لے کر کے ہم اپنے اندر اسے نہ آنے دیں، اور جو خالص اسلام ہے اسی پر عمل کریں، تاکہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اسلام سے جنت میں داخل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔